اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کے نزدیک جیل سے جلد رہا ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے، جس دن وہ اپنا ذہن بنائیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں سوچوں اور پاکستان کی بہتری کی اور پاکستان کے عوام کی، مثلاً وہ ایسا کیا کریں، باہر آ جائیں گے. وہ ایسا کیا کریں کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ مثلاً میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ 1999 میں چلے جاتے ہیں، جب ایک کو ہوا تھا اور ایک فوجی ڈکٹیٹر آئے آپ کے مطابق، جیسے آپ کہتے ہیں جنرل مشرف صاحب آئے، تو نواز شریف صاحب اس سے زیادہ مشکل میں تھے اس وقت، کیونکہ ان کی ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آرمی چیف کے ساتھ ہو گئی تھی، اور ان کو پھر اٹک جیل میں اور وہاں سے ہتھکڑیاں لگا کے لانڈی لے جایا جاتا کیس کے لیے، پھر سیسنا میں بٹھا کے واپس لایا جاتا. اس کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا ایک دو پروگرام میں. 2-3 ان کو اپرچونٹیز ملی بیچ میں اس 2 سال یا 1.5 سال کے پیریڈ میں، جہاں پر وہ بات چیت کر سکتے تھے. یہاں تک کہ اسمبلیاں بحال ہونے کی بھی بات کر کے میں نے پرویز مشرف صاحب کو منا لیا تھا کہ مسلم لیگ میں سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے. لیکن جس دن انہوں نے کہا کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے، تو مہینے کے اندر اندر وہ باہر تھے. اب وہ جو جس طرح وہ باہر گئے تھے، یہ ان کا ذہن تھا جب انہوں نے بنا لیا تھا. اسی طرح عمران خان کو بھی ماضی میں اس پچھلے سال سے اوپر اب وہ اندر ہو گئے ہیں. 1-2-3 اپرچونٹیز آئیں ان کے پاس، پہلی لانگ مارچ کے بعد 24 اکتوبر سے پہلے اور پہلی لانگ مارچ سے پہلے، لیکن انہوں نے نہیں اویل کی ان کو. وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا. لیکن جب وہ سوچیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کریں، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر کے ہی جمہوریت بحال ہو سکتی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں وہ جب چاہیں گے. میں نے تو نہیں کہا. یہ نہیں، جب عمران خان چاہیں گے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی نواز شریف نے لڑائی کی اور پھر سمجھوتا کر لیا، تو اب عمران خان بھی سمجھوتا کر لیں. یار دیکھیں، اس وقت مارشل لا تھا ملک میں، آج تو مارشل لا نہیں ہے. جو گفتگو ہو رہی تھی، جو بات چیت ہو رہی تھی، جو ٹاکس ہو رہی تھی، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کر رہی تھی. تو آپ یہ نہیں مانتے کہ اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے؟ آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ آپ اس طرح تو جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اعلانیہ آپ اس کو مارشل لا کہنا چاہتے ہیں. عمران خان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے، کیا یہ ایک ہائیبرڈ نظام نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں جس نظام کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے نا، ہائیبرڈ ہی نکلے گا. چاہے 88 والے کو لگائیں، چاہے 90 والے کو، چاہے 93 والے کو، ہر کوئی ہائیبرڈ ہی ہوگا. یا 2024 کے 2018 والا بھی، 2018 والے الیکشن بھی RTS کے ذریعے ہوئے تھے اور وہ بھی ہائیبرڈ تھے. ٹھیک. وہاں سے لے کر 2014 سے لے کر پناما تک، اور پناما سے لے کے 2018 تک الیکشن، یہ سارا ہائیبرڈ نظام تھا، جس کو چلانے کے لیے 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 سال لگے تھے. تو آپ کے خیال میں ہائیبرڈ نظام کامیاب نظام ہے؟ ہائیبرڈ نظام کامیاب ہے؟ یہ میں تو نہیں سمجھتا. کامیاب نظام جب تک ہے جب تک کہ سیاستدان خود نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کیا نظام لے کر آنا ہے. جب یہ ایک طرف ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے، اور وہی چارٹر آف ڈیموکریسی کرانے والے جب سیاہی سوکھنے سے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ بیٹھ کر اپنی NRO کروا رہے ہوں گے، تو پھر کیسے ہائیبرڈ نظام نہیں چلے گا اس ملک؟ چلیں اعجاز صاحب، ان کو تو چھوڑیں، آخر میں یہ بتاتے جائیں کہ آپ کو جمہوریت سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ مجھے بہت محبت ہے جمہوریت سے، اسی لیے میں الیکشن لڑتا ہوں. لو یو سر. آسان کام تو نہیں ہے. لو یو سر. لوگوں کی محنتیں کرنا. بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نومبر کی 3 تاریخ تک جس دن گولی چلی اور ان کو گولی لگی، اس دن تک میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے مجھے 3 مہینے جلا وطنی ایک قسم کا سیلف ایگزائل میں جانا پڑا. 9 مئی کے بعد میں 14 مئی کو یہاں سے نکلا ہوں، اور پھر میں اگست میں واپس آنے دیا گیا. میرا پاسپورٹ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ پہ تھا، بلیک لسٹ. کوئی دھمکی دی گئی؟ آپ کی جان کو خطرہ تھا؟ کیا ہوا؟ کیوں ملک چھوڑ کے گئے آپ؟ نہیں، جان کو خطرہ نہیں تھا. ہمارے پہ کیسز بنے، ہمارے پہ FIR کٹی، میرے پہ FIA کا کیس. اب میرا پچھلے سال 21 جون کو ختم ہوا ہے، ابھی اس سال 21 جون کو لاسٹ ایئر کیس ختم ہوا ہے، جو 1.5 سال تک میں لڑتا رہا، جس کی وجہ سے میرا
مجھے ECL پہ ڈالا گیا تھا, مجھے بلیک لسٹ کیا گیا تھا, اور پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے آبویسلی کہ وہ کیس بنا, اور وہ جا کے بعد میں 6 پیشیاں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بہاولپور میں اور پھر ان کے دفتروں میں بھگتنے کے بعد وہ کیس ختم ہوا گیا. لیکن آپ نے تو عمران خان کی پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا شاید اعلان بھی کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ذرا سی مشکل پیش آئی تو آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا. نہیں, یہ بالکل یہی دیکھیں نا, یہی تو غلط باتیں ہیں جو باہر نکل جاتی ہیں. میں نے اس وقت باہر نکل کے جو پہلی بات کی تھی, اور خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا, اور خان صاحب ادھر ہی موجود ہیں, کہیں گئے نہیں ابھی. ان کو یہ کہا تھا کہ ہم مل کر ایز اے کولیشن لائک MMA لائک ادر کولیشنز الیکشن لڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمبل پہ لڑیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمبل پہ لڑ لیں, لیکن جماعت میری جو ہے وہ اپنی رہے گی اور آپ کی اپنی رہے گی. اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ. ہاں, وہ ایک جذباتی سا شخص آیا تھا اندر, جب خان صاحب نے اسے کہا اجاز صاحب کو مبارک دو, تو اس نے کونے سے جھنڈا اٹھا کے تو میرے گلے میں ڈال دیا, تو سب نے کہا جی یہ PTI میں شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا, جو سب سے بڑا جلسہ تھا. وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے, اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر, اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں. بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں, راستے دیکھیں, راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ ذاتی ہے. اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں, ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے, ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ, جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے. ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جہاں بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا, جو سب سے بڑا جلسہ تھا. وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے, اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر, اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں. بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں, راستے دیکھیں, راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ ذاتی ہے. اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں, ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے, ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ, جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے. ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جہاں پر یہاں پر دہشت گردی ہے, جہاں پر اکنامک مسائل ہیں, وہاں پر آن سرٹن ایشوز. لیکن جیسے آج فار ایگزامپل کہ کشمیر پہ ایک ریزولوشن آئی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو آن پیج ہونا چاہیے, لیکن وہاں کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ نے پولیٹیکل بحث شروع کر دی.